أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، بھائیوں اور ہماری دینی بہنوں، فضائل اعمال میں اتباع سنت اور حدیث پر عمل اور سنت کی اتباع کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے۔ اس سلسلے میں نے کئی نشستوں میں آپ کے سامنے قرآنی آیات اور نبی علیہ السلام کی حدیثیں بیان کی ہیں جس میں بڑے فضائل کا تذکرہ ہے۔ آج بھی اسی سلسلے کا ایک نشست اور ہماری یہ ہے۔ آج کی نشست بھی تقریباً اسی فضائل اعمال میں سنت کی اتباع کی فضیلت، اہمیت و ضرورت ہی کا بیان ہے۔ بیان ہم کریں گے، اہمیت و ضرورت ہی کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، یاد رکھیے گا، سنت پر عمل کرنے کے لیے یا اتباع سنت جس کو کہتے ہیں، اتباع سنت کے لیے، حدیث پر عمل کرنے کے لیے سنت اور حدیث کی محبت دل میں ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت اور آپ کی حدیثوں کی بھی محبت، آپ کی بیان کردہ تعلیمات سے بھی آپ کو محبت ہونی چاہیے۔ اور محبت ایسی نہیں فسفسی اور معمولی قسم کی، اتنی محبت ہونی چاہیے جو حب رسول، حب سنت آپ کو اتباع سنت پر مجبور کر دے۔ اسی لیے یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں سنتوں سے محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ذات کے ساتھ، آپ کی باتوں سے، آپ کی تعلیمات، آپ کی سنتوں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت سے بھی محبت ہو۔ یہی ہم میں اور غیروں میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آج ہمارے اور آپ کے سامنے جتنی بھی قومیں ہیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا تو بڑا دم بھرتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات، شریعت اور سنت سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ یہودیوں کو دیکھیں، آپ اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر، اپنے ٹھکانے پر آپ دیکھیں گے کتنی قومیں ہیں
اپنے پیشوا کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اپنے پیشوا کی تعلیمات کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم میں اور غیروں میں یہی فرق ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی محبت اس وقت مکمل نہیں جب تک کہ اس کی تعلیمات اور ہدایات سے اتنی محبت نہ ہو کہ اس کی محبت ہمیں اس کی اتباع پر مجبور کرتی ہو۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات بتائیں، صحابی رسول کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے پہلی مرتبہ ملنے کے لیے آئے تو گرمی کا موسم تھا، آپ نے اپنی قمیص کا بٹن کھول رکھا تھا تاکہ ہوا سینے مبارک پر لگتی رہے۔ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی بٹن کو کھلا ہوا دیکھا، گریباں کھلا تھا اور ہوا آپ کے سینے پر آ رہی تھی۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے جب دیکھ لیا تو زندگی میں سردی یا گرمی ہو بٹن بند کرنے کا، بٹن لگانے کا میرا دل ہی نہیں چاہتا۔ محبت دوستو، ہماری اور آپ کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نبی کی عزت عصمت محبت کے لیے تو جان دینے کے لیے تیار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمیں آپ کی سنت سے بھی ویسی ہی محبت ہو، حدیث سے بھی ویسے ہی محبت ہو، تبھی، اور یہی محبت کی علامت ہے فاتبعونی، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یہ اصل محبت ہے۔ محبت اتباع کے ساتھ ہو۔ اور اگر ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو بہت ہے، عظمت اہمیت سب کچھ جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کی سنت کی کوئی محبت دل میں نہ ہو، اہمیت نہ ہو، غیروں کے طور طریقے، غیروں کے کلچر کی محبت ہماری ہو، زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا دعویٰ کریں لیکن کردار میں کسی اور کی محبت کا ثبوت دیں، یہ بدترین جرائم میں سے ہے، یہ نہایت خطرناک تباہ کن گناہ میں سے ہے۔ اسی لیے اس سلسلے میں آج آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حدیث صحیح بخاری اور بہت سارے کتب کی ہے۔ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جلیل القدر صحابی۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو امت کو بہت سارے پیغامات دیے تھے، دوستو ان میں ایک پیغام یہ تھا کہ آپ اونٹنی پر سوار لوگوں کو بتا رہے تھے اور باخبر کر رہے تھے، لوگوں ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، ملحد فی الحرم، مبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، ومطلب دم امرئ بغیر حق لیحریق دمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یعنی حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض بدترین تین قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے اور جن کی نفرت اللہ تعالی کے دلوں، اللہ تعالی جن سے نفرت کرتا ہے، بہت غضبناک ہوتا ہے، مبغوض ترین لوگ تین ہیں۔ نمبر ایک ملحد فی الحرم، نمبر دو مبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، نمبر تین ومطلب دم امرئ بغیر حق لیحرق دمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔
یعنی سب سے پہلا انسان جس سے اللہ تعالیٰ بے انتہا نفرت کرتے ہیں اور اس سے بہت ہی زیادہ ناراض اور غضبناک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے، وہ ہے ملحد فی الحرم، حرم کے اندر الحاد اور بے دینی پھیلانے والا۔ حرم کے اندر، حرم حدود حرم میں، مکے میں، حرم کے اندر، حرم کے سامنے، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے حدود حرم مقرر کی ہے، حرم میں انسان برائی کرے، بے حیائی کرے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ کا تعالیٰ کو یہ ذات پسند نہیں ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے بہت ہی زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے جس جگہ کو سب سے مقدس، سب سے محترم اور قابل احترام، قابل عزت بنایا ہے، وہ مکۃ المکرمہ ہے۔ اس کے بعد حرم مدینہ، حرمین کو آپ سمجھیں، حرم کے اندر ملحد یعنی الحاد اور بے دینی پھیلانے والا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا، شرک کرنے والا، بدعات کرنے والا، شرک بدعات کی دعوت دینے والا، حرام کاریاں کرنے والا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنے والا، حدود اللہ کو توڑنے والا، حرم کے اندر رہ کر کے انسان حرم کے اندر رہ کے گناہ برائی کرے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناراض کرنے والی، ایسا انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہوتا ہے۔ اس کی دو وجہ ہے، ایک تو اللہ کی نافرمانی خود موجب غضب، اور نمبر دو وہ بھی حرم کے اندر ڈبل گناہ، ڈبل برائی کر رہا ہے۔ اس لیے بڑے افسوس کی بات ہے دوستو کہ آج مسلمان حرم کے اندر بھی رہ کر کے اذان سنتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، حرم کے اندر بھی رہ کر کے برائیاں کرتا ہے، حرم میں بیٹھ کر کے غیبت، چغلی کا شکایت کرتا ہے، لان تان کرتا ہے، جھگڑے لڑائی کرتا ہے۔ کتنی عجیب سے بات ہے، حرم کے اندر آ کے دھماکہ کرتا ہے، فائرنگ کرتا ہے۔ کس قدر اللہ تعالیٰ کو اس نے ناراض کیا ہے۔ وہ انسان کہاں خوشحالی کی زندگی گزارے گا، ایسی زندگی جس نے اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑا ہے، اور حرم کے اندر گناہ، بے برائی، غیبت، چغلی، شکوہ شکایت کرتا ہے۔ اس سے ہم سب کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز اور بتائیں، حرم ایک ایسا مقام ہے کہ دنیا میں انسان کہیں بھی گناہ کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہوتا ہے، دل میں برائی کے ارادہ ہو تو جب تک کرتا نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں گنہگار نہیں ہوتا۔ لیکن حرم ایک ایسی جگہ ہے کہ حرم کے اندر اگر کوئی گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں گنہگار ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو شخص حرم کے اندر برائی کا، بے حیائی کا، حرام کاری کا، بدعات کا، شرک کا ارادہ کرے گا، اس کو بھی ہم دردناک عذاب دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حرم کے اندر برائی کرنے کا ارادہ اور قصد کرنے والے کو بھی عذاب دیتا ہے۔ تو یہ پہلا انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ نمبر 2، دوسرا انسان جس سے اللہ بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے غضب کا، عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ وہ ہے وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّتَ الْجَاہِلِیَّہ۔ یہی آپ حضرات کے سامنے رکھنا تھا، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّتَ الْجَاہِلِیَّہ۔ مسلمان ہو جانے کے بعد اسلامی معاشرے میں، اسلامی سوسائٹی میں رہ کر کے انسان نبی کی سنت کو پسند نہ کرے، نبی کی سنت کو ناپسند کرتا ہے اور جاہلیت کی سنت کو پسند کرتا ہے۔ دوستو، جس شخص کے دل میں نبی کی سنت کی محبت ہوگی، سنت کی محبت ہوگی، اس کے دل میں بدعت کی محبت اور جاہلیت کی محبت اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اور جس کے دل میں شرک کی، بدعات کی، جاہلیت کی چیزوں کی اور سنت کی محبت ہوگی، اس کا دل سنت رسول سے خالی ہوگا۔ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّتَ الْجَاہِلِیَّہ۔ اسلام مل جانے کے بعد، کلمہ نصیب ہوا، اللہ نے فضل و کرم کیا، اس کے باوجود وہ انسان جاہلیت کی چیزیں پسند کرتا ہے۔ سنت الجاہلیہ، سنت الجاہلیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو، کہ سنت الجاہلیہ کس کو کہتے ہیں۔ سنت الجاہلیہ کہتے ہیں، سنت الجاہلیہ کہتے ہیں اسلام سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت و نبوت ملنے سے پہلے، اسلام آنے کے پہلے پہلے عرب کے اندر جو غلط چیزیں رائج تھیں، چاہے ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، حقوق لباس سے ہو، عقائد سے ہو یا اعمال سے ہو، جو چیزیں عرب میں رائج تھیں، مکے کے لوگ کیا کرتے تھے، عرب میں ان کو پسند کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آنے کے بعد ان کی مخالفت کی ہے، اسلام نے ان کو غلط قرار دیا ہے۔ دوبارہ اسلام میں نبی کی سنت کے بجائے جاہلیت کی سنت کو پسند کرنے والا اور چاہنے والا، خواہش رکھنے والا کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں، یہ سب سے بدترین اور مبغوض ترین انسانوں میں دوسرا شخص ہے۔ غالباً یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ اسلام سے پہلے جو چیزیں رائج تھیں، جس کو لوگوں نے دین سمجھ رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کا تقرب سمجھ رکھا تھا، باپ دادا کے رسم و رواج تھے، دین کے نام پر بدعات دین کے نام پر ایجاد کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا تو نبی علیہ السلام نے ان تمام کو مٹایا۔ 23 سال تک آپ برابر ان چیزوں کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ ان چیزوں کا خاتمہ آپ نے کر دیا۔ سنت الجاہلیہ ختم ہے اور سنت اسلام، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام ہو گئی، جاہلیت کا نام نشان مٹ گیا۔ لیکن پھر دوبارہ جاہلیت لوٹ کر کے آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جن چیزوں کو ہم نے مٹایا ہے، جن برائیوں کو، جن بدعات کو، جن رسم و رواج کو، جاہلیت کی جن چیزوں کو ہم نے مٹایا ہے، اب دوبارہ اگر کوئی انسان ان کو اچھا سمجھتا ہے، گرچہ عمل نہیں کر پا رہا ہے، سمجھو پہلے یہاں جو لفظ ہے پسند کرنے والا، کرنے والے کا نام نہیں ہے، پسند کرنے والا، یعنی وہ چیزیں ہیں تو نہیں، معاشرے میں نہیں ہیں، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ وہ چیزیں بڑی اچھی ہیں، ان کو عام کرنا چاہیے،
نبی کی سنت، نبی کے طریقے، نبی کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے حدیثوں کے سامنے، گفتار کردار کے سامنے جاہلیت کی یا یہود و نصارہ کی یا غیر مسلموں کی، ہندوؤں کی رسم و رواج آپ کو پسند پڑیں اور آپ کا دل چاہتا ہے نہیں وہ بڑی اچھی چیزیں ہیں، اس میں بڑا اخلاق ہے، بڑا پیار ہے، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، یہ انسان مسلمان نہیں ہے، اس کے ایمان میں کھوٹ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ خبر پرستی، شخصیت پرستی، پیر پرستی، سود، رشوت، بے حیائی، بے پردگی، عورتوں کی عریانیت، فیشن کے نام پر ساری عریانیت، آج ان چیزوں کو مسلمان سمجھتا ہے کہ ہمارے کلچر میں یہ بھی آ جائے۔ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کلچر کو مٹایا تھا، جن رسومات کو مٹایا تھا اور لوگوں کے جس طور طریقے کو مٹا کر کے 23 سال محنت کر کے سنت رسول عام کیا تھا، آج دوبارہ پھر اسی کو لوگ پسند کریں اور اسی کو لانا چاہیں اور اس کو اچھا سمجھیں، لیکن حکومت نہیں لانے دے رہی ہے، مسلم معاشرہ اس کو نہیں پسند کر رہا ہے، لیکن آپ کے دل میں خیال ہے کہ ہاں وہ آنا چاہے، وہ اچھا ہے۔ نبی کی سنت کے بجائے غیروں کی سنت کو پسند کرنا اور معاشرے میں لانے کی کوشش کرنا، تمنا کرنا، انتظار کرنا، یہ بدترین گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں میں سے جن سے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ نفرت کرتا ہے، ناراض رہتا ہے، اور قیامت کے دن جو جہنم کے مستحق اور غضب کے مستحق ہوتے ہیں۔ دوستو آج یہ چیز بڑی عام ہو گئی ہے۔ آج ایک مرد کو لے لے، ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک یہود و نصارہ کی سنت ہوگی، فلم اسٹاروں کی سنت ہوگی، برے لوگوں نافرمانوں کی سنت ہوگی، لیکن سر سے لے کر کے، ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک اگر نظر نہیں آئے گی تو نبی کی سنت نہیں نظر آئے گی۔ نام پوچھیں گے تب پتا چلے گا ہمارے میاں بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں۔ ذرا سوچئے آج ہم مسلمانوں نے کس کی سنت کو پسند کیا؟ اداکاروں کی، فلم اسٹاروں کی، یہود و نصارہ کی، خنزیر، کتے بلی کھانے والوں کا طریقہ ہمیں بڑا پسند لگا اور آج سب کچھ کرنے لگا۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو نود، یہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہمارے بر صغیر کے اپنا واقعہ انہوں نے بتایا۔ خلیجی ممالک کے ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کہتے ہیں کنیکٹنگ فلائٹ تھی، میں انتظار کر رہا تھا اور یہ عالم دین شیروانی پہنے ہیں، فل داڑھی رکھے ہوئے ہے، سر پر ایک بہترین اسلامی شعار کا ایک ٹوپی رکھا ہوا ہے، بیٹھے ہیں۔ قریب ہی میں ایک انسان اور بیٹھا ہوا تھا، داڑھی بھی صاف، لباس بھی غیر شرعی، شکل و صورت سے مسلمان بھی نہیں لگ رہا ہے، ایک بے دین قسم کا انسان بیٹھا ہوا نظر آیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اس کو قریب بیٹھا ہوا تھا لیکن سلام نہیں کیا، میں اس کو غیر مسلم سمجھا۔ اس سے اندازہ لگائیں اپنے وضاقتہ سے وہ انسان مسلمان نہیں لگ رہا ہے، غیر مسلم لگ رہا ہے۔ کہتے ہیں نماز کا وقت ہوا تو میں نے سوچا کہ ابھی تھوڑا سا فلائٹ میں بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، ہم جمع بین الصلاتین کر کے مغرب اور عشاء کی نماز ساتھ پڑھ لیں۔
دونوں کہا جیسے نماز پڑھا سلام پھیرا تو نوجوان آیا کہا انت مسلم، آپ مسلمان ہیں؟ کہا کیوں؟ اب ذرا سوچیں، شیروانی، علماء کا لباس، ٹوپی، فل داڑھی، نمازی، اور ایک انسان اس سے پوچھتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کیوں؟ کہا میں آپ داڑھی رکھے تھے تو میں ابھی تک آپ کو یہودی سمجھ رہا تھا، نماز مغرب آپ پڑھے تب مجھے پتا چلا کہ آپ مسلمان۔ سوچے آج کس قدر، یعنی کوئی نبی کی سنت پر عمل کرے تو لوگ کہتے ہیں یہودی ہے، مسلمان ہی ہے جو نبی کی سنت کو چھوڑ دے اور غیروں کی سنت کو اپنائے۔ یہ اس بات کی علامت ہے دوستو۔ آج انسان کہتا ہے ارے دین اس میں نہیں ہے، دین نبی کی سنت میں نہیں، پھر کس میں دین ہے دوستو؟ دین ہے کس میں؟ جب نبی کی سنت میں دین نہیں ہے تو دین ہے کس میں؟ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، مبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جاہلیت کی سنت کو، ان کے طور طریقے کو جو آج طرح طرح کے فیشن کے نام پر غیر مسلموں کی طرف سے آتے ہیں، مسلمان بڑا دوڑ لپک کر کے اس کو اپناتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ ہم کس کے سنت کو چھوڑ کر کے کس کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ تو دوستو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی مبغوض ترین انسانوں کی علامت ہے۔ قرآن پاک میں بڑی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 50، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ لقوم یوقنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحکم الجاہلیت یبغون، کیا اللہ کے دین کو، نبی کا طریقہ، نبی کی لائی ہوئی شریعت، نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے جاہلیت کی سنت کو، طور طریقے کو تم لوگ پسند کرتے ہو؟ آپ چاہے کریں یا نہ کریں، یہاں سے پسند کا لفظ آیا ہوا ہے۔ کرنے والا کتنا بڑا مجرم ہوگا، جبکہ چاہنے والا، پسند کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں نبی کی سنت پیوست کر دے۔ دوسری آیت سورہ آل عمران کی، اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہمارے نبی جو دین لے کر کے آئے، جو تعلیمات اور ہدایت لے کر کے آئے ہیں، اب نبی کے ان لائے ہوئے طریقے، دین، کلچر اور اقوال اور افعال کو چھوڑ کر کے جس نے اور کوئی راستہ اختیار کیا تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرے گا۔ دوستو یہ دوسرا انسان ہے، اور یہی آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ آج ہمارے دلوں میں نبی کی سنت کی محبت نہیں ہے جو ایمان کی شرط ہے۔ سب جھوٹی محبت زبان سے ہم دعوے دار ہیں۔ اگر سچی محبت ہوتی نبی کی تو نبی کی سنت سے بھی محبت ہوتی۔ آج نبی کی سنت نہ ہمارے گھر میں، نہ ہمارے لباس میں، نہ ہمارے شکل و صورت میں، یہاں تک کہ مسجدوں میں بھی ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جن کے اگر نماز نہ پڑھیں تو نبی کی سنت یا دین کی کوئی چیز ان کے اندر نظر ہی نہیں آتی۔ دوستو یہ بہت بڑی ذلت اور رسوائی اور ہلاکت اور بربادی کی چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں نبی کی سنت بھی محبت کر دے۔ نمبر 3، تیسرا انسان جس سے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو بہت ہی زیادہ ناپسند کرتے ہیں، وہ ہے مطلب دم امرئ بغیر حق،
ناحق کسی کا خون کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا۔ اللہ اکبر! آج کس قدر خوریدی عام۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، مطلب دم امرئ بغیر حق لیحریق دمہ، صرف خون کرنا، قتل کرنا مقصد ہے اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تین چیزیں ہیں۔ اللہ سورۃ نے فرمایا یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ قیامت کے دنیا میں جن سے اللہ تعالیٰ جن سے نفرت کرتے وہ تین ہیں۔ نمبر ایک، حرم کے اندر بے دینی اور برائی کرنے والا، برائی کا ارادہ رکھنے والا۔ نمبر دو، مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اسلام نے جن برائیوں کو، جن بے حیائیوں کو، جن چیزوں کو مٹایا، اور نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے جس سنت کو غالب کرنے، اور یعنی نبی کی سنت کو غالب کرنے اور جاہلیت کی، یہود و نصارہ کی، مشرکین کی سنت کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول نے 23 سال جو محنت کی تھی، اور 23 سالہ زندگی میں اس سنت کو اور لائی ہوئی شریعت کو غالب کرنے کے لیے کتنے کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہجرت کرنی پڑی، آپ پتھر کھائے، بائی کاٹ کیا گیا، جنگیں لڑی، کتنے کتنے مشکلات آپ نے وہ مشکلات جھیلی۔ صرف مقصد یہ کہا تھا کہ اسلام کی سنت، نبی کی سنت، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ چیزیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور تعلیمات دنیا میں غالب آ جائیں۔ غالب کرنا مقصد تھا، اور اس کو غالب کرنے کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلے، بہت سارے مشکلات جھیلنی پڑی، کتنے ساتھیوں کو شہید ہونا پڑا، کتنوں کو زخمی ہونا پڑا، اور کتنی جنگیں لڑنی پڑی، کتنی قربانیاں دینی پڑی، اور کتنے پتھر اللہ کے رسول پر برسائے گئے، بازاروں میں، راستوں میں چلتے پھرتے۔ لیکن ہمارے نبی نے سب پر صبر کیا اور اپنا مشن جاری رکھا کہ دین کو غالب کرنا ہے، یہ جاہلیت کی ساری برائیاں مٹانا ہے، وہ کلچر ختم کرنا ہے، ایک اسلامی کلچر، اسلامی تعلیمات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو غالب کرنا ہے۔ اسی کی محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، ہمارے سلف نے کیا، اور آج بھی ایک گروہ ایسا موجود ہے جو اپنی ساری زندگی ہر قسم کی قربانیاں اسی دین کو غالب کرنے کے لیے، اسی سنت کو غالب کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ اور اس راہ میں جو تکلیفیں اللہ کے رسول نے برداشت کی، صحابہ کرام نے برداشت کی، اسلاف نے برداشت کیا، اور محدثین نے برداشت کیا، آج بھی لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ سنت غالب آ جائے۔ لیکن افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس، آج اس کلچر کو، نبی کی سنت کو مٹانے والے غیروں سے زیادہ آج مسلمان بھائی ہیں۔ مسلمان خود اسلام کا نام لے کر کے نبی کی سنت کو پسند نہیں کرتا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں پسند کرتا، خود مٹانے پر آمادہ ہے۔ غیروں سے زیادہ غیر تو سے مخالفت کرتے ہیں، اور اپنے ہاں بیٹھ بیٹھ کر کے ہمارے خلاف طرح طرح کی بیان بازی کرتے ہیں، لیکن مسلمان اپنے گھر میں بھی رہ کر کے نبی کی سنت کو خود مٹاتا ہے۔ اب آپ ذرا بتائیں، جس جاہلیت کو اسلام نے مٹایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کیا تھا، جو سنت غالب کی تھی،
ان میں ایک بے حیائی اور بے پردگی ہے عورتوں کی، عریانیت، بے حیائی، بے پردگی، کیا کیا چیزیں ہوتی تھیں، اسلام نے مٹایا، نبی نے کوشش کی، صحابہ کرام نے غالب کرنے کے لیے ساری دنیا میں پھیل کر غالب کرنا چاہا۔ کیا آج ہمارے گھر میں گھر میں وہ جاہلیت کی سنت عورتوں کے لباس میں نہیں آئی ہے؟ عورتوں کے چال چلن ان کے کلچر میں نہیں آ گیا ہے؟ جو چیزیں مٹائی گئی تھی اس وقت، اس سے کہیں زیادہ آج شیاطین انس اور شیاطین جن نے آج اور پیدا کر دیا ہے۔ دوستو، ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ اس حدیث کو مد نظر رکھیں کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اسلام میں، مسلم معاشرے میں کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی سنت الجاہلیہ، مشرکوں کی سنت، یہودیوں کی سنت، عیسائیوں کی سنت، جاہلیت مشرکین کی سنت الجاہلیہ جس کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو عام کرنے کی کوشش کرے۔ اور کچھ لوگ عام تو نہیں کرتے، پسند کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کیا دونوں مجرم ہیں، جو پسند کرتا ہے وہ بھی گرچہ نہیں کرتا، اور جو کرتا ہے وہ بھی، اور جو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی، سب کے سب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبوض ترین انسانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت، اپنے محبت کے ساتھ، اپنے نبی کی محبت کے ساتھ نبی کی سیرت و سنت کی بھی محبت اتنی پیوست کر دے جو نبی کی سنت پر عمل کرنے پر ہمیں مجبور کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔